اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ دا نالج فیکٹری کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، واٹس ایپ کے موجد جین قوم کو خود اپنے والد سے دوری اور فون پر بھی بات نہ کر پانے کا جو دکھ تھا، اس احساس کی وجہ سے اس نے دوسروں کو قریب لانے والی یہ ایپ ایجاد کی۔ جین قوم جو یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا، گھر میں بجلی تھی نہ گیس، یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے تو والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس مکان تھا، نہ ہی کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس دراصل خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور ہو گئے۔ جین قوم پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپس سے گزارا مشکل ہو گیا تو جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ اسے ایک گروسری اسٹور میں خاک روب کی ملازمت ملی۔ ناظرین کرام، وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات چیت کرنا مشکل تھی اور یہ خواہش ہی رہی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سین جارج اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا اور اسے نوکری نہ دی گئی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ پیارے ساتھیوں، جین قوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر اور ڈاکومنٹس بھی بھجوائی جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر کام میں جٹ گئے، یہاں تک کہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون، نیا نمبر خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں لگ گیا۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر کہا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے! آپ اس کا اندازہ پاکستان کی کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان فارن ایکسچینج اس وقت 22 ارب ڈالر ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین قوم نے ایک ایپلیکیشن 19 ارب ڈالر میں فروخت کی۔ جین قوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدہ اپنے دفتر یا اس آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن فیس بک کو اس کی ضد ماننا پڑی۔ تاریخ طے ہوئی۔ فیس بک والی فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ کیوں رو رہا تھا اور کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی، طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟
یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پونچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 19 ارب ڈالر کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے 19 ارب ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، "I got a job" اور سینٹر سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی علمی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔